اور خون بہائے، اور ہم ہر وقت تیری تعریف اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کے اس سوال کے دو مقصد تھے، پہلا یہ کہ کیا یہ بھی جنوں کی طرح زمین پر فساد کریں گے، اور دوسرا یہ کہ ہم سے تیری عبادت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا، پھر اللہ کے پاس اس کے حکم کے مطابق مٹی لائی گئی۔ وہ مٹی اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے اٹھوائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد زمین کے رنگ کے مطابق ہی ظاہر ہوئی، کچھ لال، کچھ سفید، کچھ کالے اور کچھ اس کے بیچ۔ اس مٹی کو پانی سے بھگویا گیا تو یہ تین بن گئی۔ قرآن مجید میں کچھ جگہوں پر انسان کی تخلیق کے لیے تراب کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ سوکھی مٹی، اور کچھ بار تین کا لفظ آیا ہے جو کہ بھیگی ہوئی یا تر مٹی کو کہتے ہیں۔ جب پانی کو مٹی سے بھگویا گیا تو وہ لیسدار ہونا شروع ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے دست مبارک سے اس مٹی سے انسان کا ڈھانچہ تیار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرشتوں کے سپرد نہیں کی، بلکہ انسان کو خود ایک مورتی کی صورت میں ڈھالا۔ اس کے بعد ایک خاص وقت تک اس کو چھوڑے رکھا، یہاں تک کہ وہ گیلی مٹی سوکھ گئی اور اس کا رنگ کالا ہو گیا اور اس میں سے بدبو آنے لگی۔ پھر وہ سوکھ کر کے کھنکھناتی مٹی بن گئی اور آخر میں آگ پر پکی ہوئی مٹی کی صورت میں اختیار کر لی، یعنی آگ میں پکی ہوئی مٹی جیسی بن گئی، جسے قرآن پاک میں فخار کہا گیا ہے۔ اس مٹی کے لیے اور بھی کچھ الفاظ قرآن مجید میں ملتے ہیں، جیسے ہمایون یعنی کالی مٹی، مسنون یعنی بدبودار مٹی، سلسال یعنی کھنکھنا کر بولنے والی مٹی۔ تخلیق آدم اللہ کا ایک کرشمہ ہے۔ انسانوں کو ایک بہترین شکل عطا کی گئی۔ اس وقت انسان کا قد بہت لمبا تھا اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کے قد گھٹتے چلے گئے۔ انسانوں میں سب سے لمبا قد حضرت آدم علیہ السلام کا تھا۔ ایک روایات میں حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے انسان کا ڈھانچہ بنا کر اسے سوکھنے کے لیے ایک خاص وقت تک چھوڑے رکھا تو ابلیس یعنی شیطان اس کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ وہ اس ڈھانچے کو بجا کر دیکھتے تو اس میں سے ایسی آواز آتی جیسے کھالی مٹی کے مٹکے سے آتی ہے، اور اس نے دیکھا کہ یہ ڈھانچہ پیٹ والا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ یہ مخلوق اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے سے پہلے فرشتوں کا گزر اس ڈھانچے کے پاس سے ہوا تو وہ گھبرا گئے، اور ابلیس بھی ڈھانچے کے آس پاس سے گزرتا تو ٹھوکر مار کر کہتا کہ تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے منہ کے راستے اس میں داخل ہو جاتا اور کمر کے راستے باہر آ جاتا، اور پھر اس نے فرشتوں سے کہا کہ اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مجھے اس پر حاوی کیا گیا تو میں اسے خطرے میں ڈال دوں گا، اور اگر اسے مجھ پر حاوی کیا گیا تو میں یقیناً اس کی نافرمانی کروں گا۔ یعنی ابھی حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے روح بھی نہیں پھونکی تھی، تب سے ابلیس کی انسان سے عداوت اور دشمنی صاف طور پر دکھ رہی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی، جیسے ہی روح اس بنائے ہوئے ڈھانچے میں سر کی طرف سے ڈالی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ الحمدللہ کہیے۔ انہوں نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ کی اس تعریف کے جواب میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی اور ان کی آنکھوں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا تو غور و فکر کرنے لگے۔ پھر روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی ضرورت محسوس ہوئی، یعنی روح ابھی ٹانگوں تک نہیں پہنچی تھی اور کھانے کی خواہش محسوس ہونے لگی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت یعنی پیٹھ مبارک پر ہاتھ پھیرا، جس سے قیامت تک آنے والے تمام انسان باہر آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد ان کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ یہ بات قرآن اور احادیث سے بھی ثابت ہے۔ پھر اللہ نے اولاد آدم سے انہی کے بارے میں اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو تمام انسانوں نے جواب دیا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت